الحمدللہ۔ اب اس کی اہمیت اور عظمت پر غور کیجیے۔ حمد کے معنی ہمارے ہاں اردو تراجم میں تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی ناقص ترجمہ ہے۔ حمد اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، شکر اور ثنا۔ دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو حمد بنے گا، اور یہ لفظ ہمارے دین کے اعتبار سے نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے، نہایت اہم۔ بدقسمتی سے اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا غور و فکر کا۔ دیکھیے یہ لفظ کتنا اہم ہے کہ حضور کے نام جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے۔ محمد، احمد، حامد، یہ تمام نام حضور کے جو ہے اسی حمد سے ہیں۔ اس امت کو نام دیا گیا حمادون۔ یہ جو امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حمادون ہے۔ اور قیامت کے بارے میں آتا ہے میدان حشر میں، حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ جو دربار لگے گا آخرت کا، یوم قیامت کا، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، یہ شعر جو ہے، اور محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ رات جو میری کیفیت تھی اور جس حال میں میں رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل لامکانی کے صدر تھے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں، یہ کسی مکان میں نہیں ہوا، مکان لامکاں، اور محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ لیکن یہاں جو حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، جب دربار اخروی لگے گا، عدالت لگے گی آخرت کی، تو وہاں پر ایک جھنڈا ہوگا لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور وہ حضور کے دست مبارک میں ہوگا، لواء الحمد بیدی۔ اچھا، اسی طرح ایک بڑی عجیب بات حضور نے فرمائی ہے کہ اس دن میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اب یہ جو دربار لگے گا اللہ تعالیٰ کا، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی نا۔ یہ حمد و ثنا کرنے کا مقام اور مرتبہ کس کو حاصل ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کو۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ؟ دیکھیے حمد کا سارا دار و مدار آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپریسیشن پر ہے۔ کسی شے میں کتنا حسن ہے ہر شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی صلاحیت درکار ہے۔ کوئی کسی مصور کی پینٹنگ ہے، اس پینٹنگ کے اندر کیا کیا محاسن ہیں وہ کوئی ماہر جو ہے مصور جو اس فن سے واقف ہے وہی جانتا ہے، اور جتنا کوئی شخص جانتا ہے اتنی ہی پھر وہ تعریف کر سکے گا۔ اگر اس کا اپنا اعتراف، اپنا ادراک، اپنا احساس، اپنا شعور محدود ہے تو تعریف بھی محدود ہوگی، اور اگر اس کا ادراک، اس کا شعور یہ اگر وسیع ہے تو اسی طریقے سے حمد کے اندر اور تعریف کے اندر بھی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو ڈائمنشن سامنے آئیں گے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، میدان حشر میں تو وہ آئیں گے، کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ لہذا اس روز حضور فرماتے جو حمد میں اس دن کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ اچھا غور کیجئے ایک اور بات پر، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں میرے نزدیک تو حمد میں شکر کا پہلو غالب ہے اور تعریف یا ثنا کا پہلو دبا ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے معمولات میں ادعیاء مسنونہ کی بڑی اہمیت ہے، اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، ذکر کثیر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور کہا جاتا ہے قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ دیکھیے آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، اگر نجاستیں جو ہے جسم سے فضلات نکل گئے، طبیعت کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے، ایک انشراح ہوتا ہے۔ اس وقت کا ورد کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب یہ مقام شکر ہے۔ اگر یہی فضلات جسم میں رہ جائیں، قبض شدید ہو جائے، کیا حشر ہوگا انسان کا، کیا کیفیت بیتتی ہے انسان پر۔ پیشاب رک جائے، کیا قیامت آتی ہے انسان پر۔
اگر اس کا احساس و ادراک ہو تب یہ جو لفظ نکلے گا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے ان اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا. یہ اگر میرے جسم میں رہ جاتی تو اذیت کا، برس کا، بیماری کا موجب ہوتی، انہیں دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی. عافانی. صبح آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے پھر زندگی عطا کر دی اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی. نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، آدھی موت ہے. تو گویا کہ صبح اگر اٹھے ہیں تو ایک نئی زندگی ملی ہے. تو چنانچہ جو بندہ مومن ہر صبح کا آغاز اس دعا سے کرتا ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی اور اب اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو ایک صبح آنی ہے، صبح قیامت. صبح قیامت میں جب شعور کی آنکھ کھلے گی تو یہی الفاظ زبان پر ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اچھا آگے چلیے. کھانا کھایا آپ نے، بھوک لگی ہوئی تھی، نقاہت تھی، کھانا کھایا، اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. ان دعاؤں کو آپ دیکھیے، یہ مقام شکر ہے. اور مسلمان کی زندگی اگر واقعتاً وہ ذکر کثیر کے لیے ادعیہ معصورہ کو اپنا معمول بنا لے زندگی کے ہر کام کے ساتھ، شیشہ دیکھیے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں آپ نے، دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں تو دعا ہے، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آئبون تائبون لربنا حامدون، اللہ کی حمد کرتے ہوئے ہم دوبارہ واپس آ گئے، اپنے گھروں میں لوٹ آئے. حامدون لربنا حامدون، وہی حمد. تو یہ ہے اصل میں اس لفظ کی اہمیت، شکر. البتہ شکر میں اور حمد میں ایک باریک سا فرق ہے. شکر عام طور پر اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ جو کسی انسان کو کوئی ٹھوس مادی اور محسوس فائدہ پہنچے. کمزوری تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، یہ محسوس چیز ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین. اسی طریقے سے کوئی آپ کو دولت مل گئی ہے، کوئی کامیابی مل گئی ہے دنیا میں، کسی طرح کا امتحان میں آپ اچھے نمبر لے کے پاس ہو گئے، الحمد. شکر جو ہے کیا جاتا ہے اس پر. اور حمد کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی خیر، کوئی کمال، کوئی جمال، اس کے اوپر ثنا کرنا، تعریف کرنا، حمد میں یہ بھی داخل ہے. تو شکر صرف محسوس، مادی اور ٹھوس کسی شے پر جس سے کہ انسان کو فائدہ پہنچاؤ، جبکہ حمد میں شکر کے علاوہ یہ بھی شامل ہے کہ اگر کہیں کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، کوئی خیر ہے، تو اس کا کوئی پرفیکشن کا کوئی مظہر ہے تو اس کی بھی حمد کی جائے. اگرچہ یہاں بھی یہ جو باریک فرق میں نے بیان کیا ہے ایک اور باریک انداز میں ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ دونوں کے اندر بڑی باریک سی لکیر ہے. اس کے لیے ورڈز کی جو ایک نظم ہے ڈیفوڈلز، اس کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں کہ شاعر نے نقشہ کھینچا ہے اس میں کہ میں ایک شام گھوم رہا تھا ایسے ہی، اور ایک پہاڑی سی راستے میں آ گئی، میں اس کے اوپر چڑھا، اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو دوسری طرف جو وادی نظر آئی مجھے، اس میں ایک عجیب منظر میں نے دیکھا. پوری وادی ڈیفوڈلز کے پودوں سے بھری ہوئی، اور پھول جو ہے ڈیفوڈلز کے وہ لہرا رہے تھے ہوا کے اندر جیسے کہ رقص کر رہے ہو، ناچ رہے ہو. تو یہ جو منظر میں نے دیکھا، اب دیکھیے اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا، کیا ہوا؟ کوئی شے نہیں مل گئی، کوئی دولت نہیں مل گئی، لیکن یہ کہ اس کا احساس شاعر کا جو ہے کس قدر لطیف ہے. I gazed and gazed, but little thought what wealth the scene to me had brought. میں دیکھتا رہا، لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا اس وقت کہ محض اس دیکھنے سے، اس حسن اور جمال، اس کے مظاہر کو مشاہدے سے مجھے جو دولت ملی ہے وہ اس کا مجھے احساس نہیں ہوا اس وقت. بعد میں ہوا. کب ہوا؟ For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی افسردہ سا ہو کر
کبھی لیٹا ہوا ہوتا ہوں اپنے کاؤچ پر اور میں اسی طریقے سے ادھیڑ بن میں ہوتا ہوں کہ اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، انورڈ آئی، میرے دل کی آنکھ کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے جو میں نے اس وقت دیکھا تھا ڈیفوڈلز کو لہراتے ہوئے اور لہراتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے، اور اس منظر سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر میرا دل جو ہے باغ جسے ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ڈیفوڈلز کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. تو گویا کہ کسی حسن اور کمال کے منظر کو دیکھ کر بھی انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ بہت لطیف شے ہے، بہت سٹل شے ہے، اس کو عام آدمی کا ادراک اور شعور جو ہے شاید اس کا احساس نہ کر سکے، لیکن یہ کہ حمد کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. شکر میں صرف وہ چیزیں کہ جو انسان کو کوئی بالکل محسوس اور مادی اور ٹھوس فائدہ پہنچا رہی ہوں اس پر شکر، اور حمد میں وہ بھی، اور مزید یہ حسن اور کمال کے جو بھی مظاہر سامنے آئیں ان پر حمد. اب فرمایا الحمد، الحمد الف لام حسر کا ہے، الحمد کل حمد، تمام حمد. یہ توحید کا بہت بڑا کلمہ ہے، اس لیے کہ جو بھی ہمیں کوئی خیر نظر آ رہا ہے، خوبی نظر آ رہی ہے، حسن نظر آ رہا ہے، جمال و کمال نظر آ رہا ہے، اس سب کا منبع ذات باری تعالی ہے. آپ پھول کو دیکھ کر پھول کی تعریف کرتے ہیں، پھول میں کوئی حسن ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تعریف اللہ کی کیجئے. آپ نے کھانا کھایا ہے، اس سے آپ کو توانائی ملی ہے، کھانے کی تعریف نہ کیجئے، کھانے کی حمد نہ کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے جس نے کھانا آپ کے لیے بنایا ہے. یہ تمام چیزیں جو بھی کچھ، چاہے وہ محسوس ہو اور چاہے وہ لطیف ہو، غیر محسوس ہے، جو بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر، اس سب کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. لہذا کل حمد اللہ کے لیے، الحمد للہ رب العالمین، کل حمد. لام جو ہے للہ میں، اسے لام تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ہم لام استحقاق بھی کہہ سکتے ہیں. کل حمد ہے ہی اللہ کی. یہ تو اگر کسی اور کی کرتے ہو تو خیانت کرتے ہو، ظلم کرتے ہو. ان الشرک لظلم عظیم. کل حمد اللہ کے لیے. یہی وجہ دیکھیے احادیث میں آتا ہے التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأہ. تسبیح سبحان اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا، یہ منفی پہلو ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کوئی کسی طرح کی تقصیر نہیں، کوئی ضعف نہیں، یہ نفی ہو رہی ہے. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ تمام کمالات، تمام محاسن اللہ کی ذات میں جمع ہے. یہ الحمد. التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. تو در حقیقت کل حمد اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی ہونی چاہیے. اگر کسی اور کے لیے آپ نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا تو در حقیقت یہ خیانت کی، یہ شرک ہے.